بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے ایک شادی پر جانا تھا۔ میں اپنا لباس پہن کر تیار تھی، سرخ لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور ہلکا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن میرے پاس سرخ چوڑیاں نہیں تھیں۔ میں نے اپنی ساری الماری میں دیکھ لیا، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پہلے میرے پاس چوڑیاں تھیں، لیکن اب نہیں تھیں۔ اب وہ چوڑیاں کہاں گئیں مجھے نہیں معلوم، شاید بھابھی نے نہ لے لی ہوں۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ اماں کی طرف سے یوں تو میک اپ کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج چونکہ میرے چچا زاد بھائی کی شادی تھی تو اسی لیے مجھے لال جوڑا اور میک اپ کی اجازت مل گئی۔ میں تیار ہو کر دوپٹہ اوڑھنے لگی اور جوتے پہننے لگی کہ اتنے میں مجھے چوڑیوں کی کھن کھن کی آواز سنائی دی۔ میں چونک اٹھی۔ یہ آواز میرے بہت قریب سے آ رہی تھی اور نہ جانے کس کی تھی۔ یہ چوڑیاں کس نے پہن رکھی تھیں؟ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سامنے دیکھا تو میری ڈریسنگ ٹیبل پر چوڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لال رنگ کی بہت ساری چوڑیاں سنگھار میز پر پڑی ہوئی تھیں اور میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ چوڑیاں کہاں سے آئیں۔ میرا نام شزا ہے اور میں ایک 21 سال کی خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہوں۔ میں اپنی امی، بھائی اور بھابھی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ بھائی کی بھی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور اب بھابھی ہمارے گھر میں خوشیاں بکھیرنے چلی آئی تھی۔ میں نے تو بھابھی سے بہت دوستی کر لی تھی۔ میری بھابھی اچھی لڑکی تھی اور مجھے اچھی لگتی تھی۔ دراصل یوں تو یہ رشتہ بھائی کی پسند سے ہوا تھا اور ان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ بھابھی بھائی کے دفتر میں ہی کام کرتی تھی۔ بھائی کو ان سے محبت ہو گئی اور مجھے اور امی کو رشتے کی بات کرنے کے لیے انہوں نے ان کے گھر بھیج دیا۔ بھابھی کے گھر والوں نے بھی کوئی زیادہ چھان بین نہیں کی اور یوں جلد ہی رشتہ طے پا گیا اور بھابھی ہمارے آنگن میں چلی آئیں۔ میں آج کل BA کے پیپر دے کر فارغ تھی اور گھر پر فراغت کے مزے لوٹ رہی تھی کہ انہی دنوں گھر میں میرے رشتے کی بات چلی۔ بھابھی اپنے بھائی کے لیے میرے رشتے کی خواہش مند تھی، لیکن بھائی اور امی اس بات کے لیے رضامند نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وٹا سٹا ہوتا ہے اور ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا رواج نہیں۔ اس لیے بھائی نے شائستگی سے بھابھی کو منع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ہمارے انکار کے بعد کہیں بھابھی کا رویہ مجھ سے تبدیل نہ ہو جائے اور وہ میرے ساتھ شاید بات ہی نہ کریں، لیکن شکر ہے کہ بھابھی کا رویہ پہلے جیسا ہی رہا۔ انہوں نے اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور یوں ہمارے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوا، اسی طرح ہی رہا۔ امی نے ادھر ادھر میرے رشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ امید تھی کہ جلدی میرا رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو میں جوان تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اور دوسرا ہماری فیملی بھی اچھی تھی، کوئی زیادہ جھنجھٹ نہیں تھا۔ مناسب سا جہیز امی نے تیار کر رکھا تھا اور کیا چاہیے ہوتا ہے، بس اب شادی کے لیے ایک لڑکے کی ہی ضرورت تھی۔ انہی دنوں میں رشتہ کروانے والی ہمارے گھر پر ایک رشتہ لے کر آئی۔ لڑکا سول انجینئر تھا اور بہت اچھی تنخواہ تھی۔ ہم سے اچھا سٹیٹس تھا ان کا اور فیملی بھی چھوٹی سی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور مجھے پسند کر لیا۔ ان کا تو ارادہ آج ہی رسم کرنے کا تھا، لیکن امی نے سہولت سے منع کر دیا اور کہا کہ ایک بار ہم بھی آپ کے گھر سے ہو آئیں، پھر انشاءاللہ منگنی کی رسم کریں گے۔ لیکن ان کے جانے کے 2 دن بعد ہی ان کی طرف سے انکار ہو گیا۔ ہم بے حد پریشان تھے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ اتنا اچھا رشتہ تھا اور وہ لوگ بھی راضی تھے، پھر انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ امی کچھ عرصہ تو اداس رہی، لیکن پھر اپنے دل کو سمجھا لیا۔ امی نے دوبارہ رشتہ کروانے والی کو کہا تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک رشتہ لے کر آئی، لیکن ان رشتے والوں نے تو میرے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ خوبصورت لڑکی چاہیے اور یہ لڑکی ہمارے مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یوں وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ امی تو بہت اداس ہوئی، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی بیٹی میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امی کو کیا پتا لوگوں کے معیار کیا کیا تھے۔ اسی طرح 5-6 رشتے اور دیکھے گئے اور ہر طرف سے انکار ہو گیا۔ اب تو صحیح معنوں میں امی کو تشویش ہونے لگی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ میری بیٹی اتنی گئی گزری ہے، ضرور کوئی اور وجہ ہے، لیکن وجہ کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ اسی رات کی بات ہے جب اچانک میری طبیعت خراب ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور اس وقت ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، کسی نامحسوس احساس کے تحت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی کھڑا تھا۔ میں ایک دم اچھل پڑی اور چیخنے لگی، لیکن وہ بدستور وہیں پر کھڑا رہا۔ اتنی دیر میں امی، بھابھی اور بھائی میری چیخیں سن کر بھاگے آئے۔ کیا ہوا شیزا، تم ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ امی اور بھائی پریشانی اور تشویش سے پوچھ رہے تھے، لیکن میری آنکھوں میں خوف تھا۔
اور میں سامنے کھڑے اس انسان کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو میرے کمرے میں موجود تھا۔ لیکن میرے اشارے کی سمت میں جب ان دونوں نے دیکھا تو پھر ناسمجھی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے شیزا، تم کیوں چلا رہی ہو؟ انہوں نے کہا تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی وہاں پر کچھ ہے۔ لیکن بھائی نے کہا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی وہاں کچھ ہے، وہ دیکھیں وہ سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ میری بات سن کر بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا اور امی بھی پریشان سی نظر آنے لگی۔ تو پھر بھائی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگے، گڑیا بیٹا تم آرام کرو، شاید تم پریشان ہو گئی ہو یا کسی بات کی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، ابھی تم آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ بھائی نے مجھے بستر پر لٹا دیا، لیکن میں ابھی تک اسی سمت میں خوف زدہ نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ امی میرے پاس ہی بیٹھ گئیں اور آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے بہت سکون ملا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں کب اٹھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو رات کی وجہ سے طبیعت تھوڑی خراب ہی تھی۔ امی نے مجھے باہر آتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سر ہلا دیا اور سستی سے امی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اتنے میں نے بھابھی کو آواز دے کر کہا کہ بھابھی ناشتہ بنا دیں پلیز۔ بھابھی کچھ ہی دیر بعد میرے لیے ناشتہ لے آئیں۔ میں نے چند لقمے لینے کے بعد ہی ناشتہ چھوڑ دیا۔ امی نے فکر مندی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، دل نہیں کر رہا؟ تو میں نے امی سے کہا، امی طبیعت بہت گھبرا رہی ہے اور بے چینی سی ہے۔ میں نے کہا تو امی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آخر طبیعت کیوں پریشان ہے؟ میں نے امی سے کہا، امی رات وہاں پر واقعی کوئی شخص تھا، لیکن نہ جانے آپ کو وہ کیوں دکھائی نہیں دیا جبکہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور امی سے کہا۔ میری بات سن کر امی خاموش سی ہو گئی اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن نہ تو مجھے کچھ دکھائی دیا اور نہ ہی تمہارے بھائی کو کچھ نظر آیا۔ امی کی بات سن کر میں بھی چپ سی ہو گئی۔ اتنے میں بھابھی بھی پاس چلی آئی اور کہنے لگی، مجھے بھی کچھ نظر نہیں آیا تھا، نہ جانے شیزا ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ امی نے بھابھی کو تادیبی نظروں سے دیکھا اور کہا، بہو شاید شیزا پریشان ہے، اسی وجہ سے ایسے کہہ رہی ہے۔ تو بھابھی نے سر ہلا دیا، لیکن مجھے بھابھی کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بھابھی کہنے لگی، امی مجھے آج اپنے میکے جانا ہے، امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو میں کل واپس آ جاؤں گی۔ امی نے سن کر سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے چلی جانا، میری طرف سے بھی بہن جی کو پوچھنا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر جانے کی تیاری کرنے لگی اور میں امی کے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس وقت میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ شام میں امی مجھے کہنے لگی کہ بہو تو میکے گئی ہوئی ہے، بیٹا تم کچھ ہلکا سا کھانا بنا لو۔ میں نے بھی سوچا کہ دال چاول بنا لیتی ہوں، بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں اور جلدی بن جائیں گے۔ میں نے دال پریشر کوکر میں رکھی اور کچھ دیر کے لیے چھت پر چلی آئی، کیونکہ امی نے کپڑے دھو کر ڈالے ہوئے تھے تو میں نے سوچا وہ بھی اتارتی لاؤں گی۔ مجھے اپنی چھت پر گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے پیچھے آہٹ سی ہوئی۔ میں نے سوچا بلی ہوگی، لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہی رات والا شخص وہاں پر کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں پر کون ہو تم؟ پھر کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جن زاد ہوں اور میں تمہارے لیے آتا ہوں، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے خوف بھرے لہجے میں کہا، جن زاد؟ کیا واقعی تم ایک جن زاد ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں واقعی میں ایک جن زاد ہوں، میں صرف تمہیں ہی نظر آتا ہوں، کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا ابھی تک؟ میں نے تمہیں تحفے میں اس دن سرخ چوڑیاں بھیجی تھیں جو تم پہن کر شادی میں گئی تھی۔ اس نے کہا تو مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی ہی بات تھی جب میں اپنے چچا زاد بھائی کی شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میرے پاس سرخ سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں نہیں تھیں تو میں اپنی درازوں میں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن پھر جب مجھے نہیں ملی تو میں چپ کر کے ویسے ہی باہر نکلنے لگی، لیکن اچانک چوڑیوں کی کھن کھن کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو سامنے ہی سنگھار میز پر ڈھیر ساری سرخ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ یہ چوڑیاں کہاں سے آئیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ چوڑیاں اس جن زاد نے تحفے میں بھیجی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی وہ چوڑیاں نہ پہنتی، میں انہیں اٹھا کر اسی طرح پہن کر شادی میں چلی گئی تھی، اور آج مجھے اس بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ چوڑیاں تو اس جن زاد کا تحفہ تھیں۔
میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے پتہ چلتا کہ وہ تم نے بھیجی ہیں تو میں کبھی انہیں نہ پہنتی۔ آئندہ میرے لیے کبھی کچھ نہ لے کر آنا اور اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے غصے سے اسے کہا اور چھت سے نیچے اترنے لگی، لیکن وہ کہنے لگا میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں کسی کے کہنے پر تمہارے پیچھے آیا تھا، لیکن پھر جس دن تمہیں دیکھا اس دن سے تم پر عاشق ہو گیا اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھی۔ کس کے کہنے پر تم میرے پیچھے آئے تھے؟ میں نے ابھی اس سے پوچھا ہی تھا کہ وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت الجھی سی نیچے اتر کر آئی۔ امی نے جو مجھے یوں خالی ہاتھ نیچے آتے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا بیٹا، کپڑے نہیں اتار کر لائی؟ تو میں غائب دماغی سے امی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر امی نے جب دوبارہ مجھے زور سے بلایا تو میں ایک دم چونک اٹھی اور امی سے کہا امی وہ میں دوبارہ جا کر اتار لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی کیونکہ پریشر کی سیٹی زور سے بج رہی تھی اور اسی طرح میرا دماغ بھی مجھے خطرے کا الارم دے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی لیکن اپنی پریشانی امی اور بھائی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے دماغ میں اس جن ذات کی ایک اور بات گھوم رہی تھی۔ نہ جانے اسے کس نے میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ مجھے اس بات کی کھوج لگانا تھی ورنہ شاید میں اسی طرح ہی رہتی۔ میں بہت پریشان تھی اور بہت الجھ گئی تھی۔ اگلے دن بھابھی گھر واپس آ گئی تھی اور اس بار وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ٹال دیا۔ میں نے سوچا جب ان کا دل ہوگا خود ہی بتا دیں گی۔ انہی دنوں میں بھائی کی پروموشن ہو گئی اور بھابھی اور بھائی کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر کو گھومنے چلے گئے۔ میں اور امی گھر پر اکیلے تھے۔ اور پھر یہ بھابھی اور بھائی کے جانے کے اگلے ہی دن کی بات ہے جب میں شام کے وقت چھت پر چلی آئی۔ میں نہا کر چھت پر آئی تھی اور اس وقت گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر چھت پر بیٹھوں گی اور پھر نیچے آ جاؤں گی کہ اچانک مجھے اپنے بالوں میں ایسے احساس ہوا جیسے کوئی آہستہ سے انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر خوف کے مارے میری آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ سامنے وہی جن ذات بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے بالوں کو سہلا رہا تھا اور مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے کہا تم پھر سے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں پھر سے آ گیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس جن ذات کے عجیب سے لہجے پر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے اتنے سرد لہجے پر میں جیسے برف سی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری جان چھوڑ دو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تو وہ میرے سامنے کھڑا ہنسنے لگا، جبکہ میری بلند آواز سے امی نیچے پریشان ہو گئی اور مجھے آوازیں دے کر پوچھنے لگی شیزا بیٹا کیا ہوا، تم ایسے کیوں چلائی ہو؟ میں بے بسی سے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب میں نیچے پہنچی تو امی کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ امی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھیں، اس وجہ سے وہ میرے پیچھے تو نہیں آ سکی، لیکن جب میں نیچے آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے امی سے کہا امی وہ جن ذات مجھے دوبارہ نظر آیا ہے، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، وہ کہتا ہے میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، اس کو کسی نے میرے پیچھے لگایا ہے۔ میں بے بسی کی حالت میں رونے لگی اور امی میری بات سن کر سن سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی شیزا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کون سا جن ذات، کس نے پیچھے لگایا؟ امی نے پریشانی کے مارے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے امی کو شروع سے لے کر اب تک کی ساری کہانی بتا دی، جسے سن کر امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور پھر مجھے کہنے لگی بیٹا تو فکر نہ کر، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لوں گی، بس تو میری بچی اپنے آپ میں مضبوط بن اور خود پر قابو رکھ۔ امی نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد بھائی بھابھی بھی گھر آ چکے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ اسی طرح کچھ دن سکون سے گزر گئے کہ میری سہیلی فاطمہ چلی آئی۔ اس کی بہن کی شادی تھی تو وہ مجھے شادی پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ وقتی طور پر فاطمہ سے باتیں کر کے میں بہت بہل گئی تھی اور اس سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں شادی پر ضرور آؤں گی۔ فاطمہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی تو پھر اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا امی مجھے کالے رنگ کا جوڑا بنوانا ہے، میری سہیلی کی بہن کی شادی آ رہی ہے اور ہم سب سہیلیوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کالے رنگ کا جوڑا ہم سب پہنیں گی۔ میں نے امی سے فرمائش کی تو امی کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، تم ایسا کرو 1-2 دن تک اپنی بھابھی کے ساتھ بازار چلی جانا اور پھر اپنی پسند سے لے لینا۔ امی نے خوش دلی سے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری یہ بات کوئی اور بھی سن رہا ہے
اور اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوچ بھی لیا ہے۔ میں جیسے ہی رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو میرے بیڈ پر ایک پارسل پڑا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ میں نے تو کچھ بھی آرڈر نہیں کیا تھا اور بھابھی نے بھی کچھ نہیں دیا تھا، پھر نہ جانے یہ کہاں سے آیا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کھولا تو دیکھا اس کے اندر ایک بہت خوبصورت کالے رنگ کا سوٹ تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ آج ہی تو میں نے امی سے کالے رنگ کے سوٹ کی فرمائش کی تھی اور آج ہی مجھے وہ مل بھی گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ سوٹ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرا دھیان کہیں اور جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک دم اس سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ سامنے آئینہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ سوٹ مجھ پر بہت جچے گا۔ ابھی میں اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے وہی جنزات نمودار ہوا۔ میں ڈر گئی اور اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور ایک دم سے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا، سوٹ پسند آیا تمہیں؟ کیسا لگا؟ میں نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں ایک پکڑے لباس کو دیکھا اور پھر ایک دم اسے پرے پھینک دیا۔ میری اس حرکت پر اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی اور وہ کہنے لگا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے اتنی محبت سے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا اور تم نے اسے اٹھا کر یوں پھینکا۔ تم نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی۔ اس نے غصے میں مجھے کہا تو میں نے بھی اسے دو بدو جواب دیا اور کہا، مجھے تمہارا تحفہ نہیں چاہیے، تم جاؤ یہاں سے اور اپنے اس تحفے کو بھی لے جاؤ، اور خبردار جو آئندہ تم میرے کمرے میں آئے یا مجھے دوبارہ نظر آئے۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں امی اور بھابھی دونوں بھاگی چلی آئیں۔ انہوں نے جو مجھے یوں چلاتے دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے انہیں وہ کالا سوٹ دکھایا اور اس جن ذات کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر بھابھی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، جبکہ امی پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جن ذات تو وہاں سے اس وقت چلا گیا تھا لیکن یہ سوٹ وہیں پر پڑا رہ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوٹ میرے نصیب کی سیاہی ہے جو اس طرح میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اسے پھینک دوں گی۔ اس دن کے بعد سے بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی اور جہاں مجھے دیکھتی وہاں سے راستہ ہی بدل لیتی۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ نظر چرا گئیں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ کھٹک رہا تھا۔ پھر میں نے امی سے قسمیں اور وعدے دے کر پوچھ ہی لیا تو امی کہنے لگیں، بھابھی تم سے ڈرنے لگی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شزا کے اوپر جنات کا سایہ ہے اور میں اس کے پاس نہیں جا سکتی، کہیں وہ مجھ پر بھی عاشق نہ ہو جائیں اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اسی لیے وہ تمہارے قریب نہیں آتی، تم سے دور دور رہتی ہے۔ امی نے نظریں چراتے ہوئے مجھے کہا تو میں شاکڈ رہ گئی، لیکن پھر میں نے آہستہ آواز میں امی سے پوچھا کہ بھائی نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ تو امی کہنے لگیں، بھائی بھی تمہاری بھابھی کا ہی ہمنوا نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے شزا سے بات کرنے کی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم اس سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ امی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ میرے اسی بھائی کے ہیں جو مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے میری ذرا سی ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ کتنا سنگ دل ہو گیا تھا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، میرا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا تھا۔ امی میری حالت دیکھ کر کوڑتی رہتی اور ایک دن تو امی نے بھائی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کی کیا حالت ہے؟ وہ دن بدن گھلتی جا رہی ہے، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، کتنی کمزور ہو گئی ہے، لیکن تم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ تو اس کی خیریت پوچھی اور نہ ہی اسے علاج کے غرض سے لے کر کہیں گئے۔ بھائی کچھ دیر تو امی کی باتیں سنتے رہے، لیکن پھر بیزاری سے کہنے لگے، امی آپ ہی مجھے بتائیں میں اس کا کیا علاج کرواؤں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک جنزاد نظر آتا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو نظر آیا؟ مجھے نظر آیا نہیں نا، تو پھر میں کیسے اس کا علاج کرواؤں؟ اس کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ کسی چیز کے معاملے میں نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور وہاں سے اس کا علاج کروائیں۔ اس کی وجہ سے میری بیوی بھی خامخواہ ڈری ڈری رہتی ہے اور وہ تو اب مجھے کہنے لگی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دیں، میں یہاں پر اس حالت میں نہیں رہ سکتی، کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو مجھ پر بھی کوئی جن زیادہ عاشق ہو جائے۔ بھائی نے بھابھی کے بارے میں منو ان امی کو بتا دیا تو امی تو جیسے سناٹے میں رہ گئیں۔ پھر اس کے بعد امی نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہو کر رہ گئیں۔ بھائی اور بھابھی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتے، وہ بہت کم بات کرتے، مجھے اور امی کو تو وہ مخاطب ہی نہیں کرتے تھے۔
امی بھابھی اور بھائی کے رویے کی وجہ سے بہت ٹوٹ سی گئی تھی۔ کچھ میری پریشانی بھی تھی کہ وہ ایک دم سے بستر سے جا لگی۔ امی کی بیماری نے تو میرے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ یوں تو میں دن رات امی کی خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن امی کے دل سے بھائی کے اس طرح کے رویے کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا، اور خود میری اپنی حالت اس طرح کی تھی کہ میں ذرا دیر کھڑی رہتی تو گرنے والی ہو جاتی۔ میری حالت کمزوری کی وجہ سے بہت بری تھی اور جسم میں عجیب سی سوئیاں چبھتی رہتی۔ میں امی کے پاس ہی سونے لگی تھی، کیونکہ اکثر رات کو جب وہ جنزاد آتا یا مجھے کوئی ڈراؤنا خواب آتا تو میں زور سے چیخنے لگتی تھی، لیکن امی کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر میرے پاس آنا ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے امی کے پاس ہی اپنا بستر لگا لیا اور میں ان کے پاس ہی سونے لگی۔ وہ کالے رنگ کا لباس ابھی تک گھر میں ہی تھا۔ میں نے بہت بار چاہا کہ اسے پھینک آؤں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں اسے پھینک نہ سکی۔ اور پھر یہ چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ آج موسم اچھا تھا اور کچھ میری طبیعت بھی بہتر تھی۔ میں چھت پر چلی آئی۔ چاند کی روشنی میں چھت پر ٹہلنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد اپنی اس خواہش کو میں پورا کر رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میرے ساتھ کوئی قدم اٹھانے لگا۔ میں بنا دیکھے بھی جان سکتی تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میرے قدم سست پڑ گئے اور میں نے اسے کہا کہ تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں اس طرح نہیں جا سکتا، تم پہلے اپنی بھابھی کو گھر سے نکالو، پھر میں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے گھومی اور اسے کہا، بھابھی کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ یہ ان کا گھر ہے، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ لیکن وہ بضد ہو گیا اور کہنے لگا، تم پہلے اپنی بھابھی کو یہاں سے نکالو گی تو پھر ہی میں یہاں سے جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس کی بات پر میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ میں کافی الجھن بھرے انداز میں نیچے آئی تو امی تب تک سو چکی تھی، لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری اس حالت کی وجہ سے آج کل نہ تو میرا کوئی رشتہ دیکھا جا رہا تھا اور نہ ہی کسی کو گھر بلایا گیا تھا۔ امی بھی آج کل چپ تھی اور سارے گھر پر ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اگلے دن جب بھائی اور بھابھی دونوں گھر پر نہیں تھے، بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھیں اور بھائی دفتر گئے ہوئے تھے، میں نے امی کو اس جنزاد کی بات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ بھابھی کو گھر سے نکال دو۔ میری بات سن کر امی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنی بہو کو گھر سے نہیں نکالوں گی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر امی بھی رونے لگی۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آئی اور انہیں کہا، امی، میں نے آپ کو انہیں نکالنے کا نہیں کہا، لیکن میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ وہ جنزاد یہ چاہتا ہے کہ بھابھی کو گھر سے نکال دو۔ مجھے نہیں پتا اس نے یہ کیوں کہا، لیکن کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی تو بات ہے۔ میں نے امی سے کہا اور پھر کچھ سوچنے لگی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی بھی سرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی گھر واپس آ چکی تھی، لیکن ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں انہیں بلاتی بھی تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا تھا۔ مجھے وہ پرانے دن یاد آتے جب بھابھی اور میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، ہم کوئی نئی ڈش بناتے اور ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرواتے۔ نہ جانے وہ پرانے دن کہاں چلے گئے جب ہم اکٹھے شاپنگ پر جاتے تو کتنی دیر بازاروں میں گھومتے پھرتے اور بیٹھ کر وہاں پر کچھ نہ کچھ کھا کر واپس آتے۔ میں تو اب بھی بھابھی کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہتی تھی، اسی طرح دوستانہ، مخلص اور محبت بھرا، لیکن بھابھی اب بدل چکی تھی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے، میری حالت ایسی ہی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر پریشان رہتی، خود امی بھی بہت بیمار تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کہ پھر ایک رات میرے کمرے میں وہ جنزاد چلا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں خوف سے پھٹ پڑیں اور میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں ہے، یا تو تم اپنی بھابھی کو گھر سے نکال دو یا تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن میرے لیے یہ دونوں باتیں قابل قبول نہیں تھیں، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے جسم کو 2-3 زوردار قسم کے جھٹکے لگے تو پھر میں نے بھیانک اور بھاری آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ میں باہر صحن میں آ گئی
اور زور زور سے بھابھی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ شمائلہ، شمائلہ نیچے آؤ۔ میں نے بھابھی کو آوازیں دی تو وہ گھبرائی ہوئی سی کمرے سے نکلی۔ اس کے پیچھے پیچھے بھائی بھی تھے، وہ بھی میری اتنی بھاری اور خوفناک آواز سن کر سہم چکے تھے۔ امی الگ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ میں نے ایک دم بھابھی کو مخاطب کر کے بھاری آواز میں کہا، کیا تم نے مجھ پر تعویذ نہیں کروائے تھے؟ کیا تم نے میرے اوپر جادو نہیں کروایا؟ میری بات سن کر بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ ایک دم گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے نہیں کروایا۔ لیکن بھابھی کے لہجے کا چور ان کے جھوٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ پھر میرے اندر سے ایک زوردار آواز آئی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے ہی مجھے اس کے پیچھے بھیجا تھا، تم نے ہی اس بابے کے ساتھ مل کر اس پر عمل کروایا اور مجھے قابو میں کر کے اس کے پاس بھیج دیا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا یا اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا تو میں تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دوں گا۔ نہ جانے پھر بھابھی کو کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دم رونے لگی اور کہنے لگی، ہاں ہاں میں نے یہ کیا تھا، مجھے معاف کر دو، میرے بچے کو نقصان مت پہنچانا، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف کر دو۔ بھابھی یہ کہتے ہوئے رونے لگی اور میں حیرت سے ششدر کھڑی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ امی کی آنکھوں میں بھی حیرانی تھی، وہ خود بھابھی کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور بھائی الگ بھابھی کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ رات ہم سب پر بہت بھاری تھی، ہم سب بہت پریشان تھے اور اپنی اپنی جگہ سب سہمے ہوئے تھے۔ اگلے دن صبح کے وقت بھابھی میرے اور امی کے کمرے میں چلی آئیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ امی کے پاس بیٹھ گئیں اور امی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں اپنے بھائی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ شزا کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ شزا سے شادی کا خواہش مند تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے بات کی۔ میں تو خود اس رشتے پر بہت خوش تھی کیونکہ مجھے شزا بہت پسند تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ یہ رشتہ طے پا جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے ایک بے بنیاد بات کو بنیاد بنا کر اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائی کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ وہ اس دن سے پریشان اور الجھا ہوا رہنے لگا ہے، وہ گھر پر بھی کم رہتا ہے۔ میرا ہنسنے بولنے والا بھائی ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر میرے دل میں شزا کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، آپ کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ کہیں اور بھی طے پائے، اس لیے جب بھی اس کے رشتے کے لیے لوگ آتے میں بہانے سے انہیں بتا دیتی کہ شزا کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اور پھر میں نے ایک عامل بابا سے مل کر اس کے اوپر عمل کروا دیا اور جادو کے ذریعے ایک جن زادے کو اس کے پیچھے لگا دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات اس حد تک بڑھ جائے گی۔ میں صرف اسے سبق سکھانا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کہیں اور بھی شادی کرے، اسی لیے میں اس کا ہر راستہ بند کر دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب الٹا پڑ جائے گا اور میرا جھوٹ اور یہ عمل یوں سب کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے بہت غلط کیا۔ بھابھی نے روتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن میں اور امی تو اس وقت شدید شوق میں تھے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بھابھی اپنے اندر اتنا زہر بھر کر بیٹھی ہیں۔ اگر جو پہلے معلوم ہوتا تو ہم کب کے اس کا تدارک کر دیتے۔ مجھے اس وقت بھابھی سے بہت نفرت محسوس ہوئی اور میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے امی نے بھابھی سے پھر کیا کہا، اس بارے میں تو مجھے علم نہیں، لیکن میرا دل اس وقت کسی طور بھی بھابھی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پچھلے دنوں میں نے جو اذیت برداشت کی اور جو پریشانی دیکھی، اس سب کے بعد میں بھابھی کو معاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا اور میں خود بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ اس جن ذات کی ایک ہی شرط تھی، یا تو بھابھی کو گھر سے نکال دو یا پھر تم میرے ساتھ چلو۔ جیسے جیسے دن ختم ہو رہے تھے ویسے ویسے میری بے چینی بڑھ رہی تھی، اور اس دن شام کو نہ جانے بھائی کو کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے بھابھی کو گھر سے نکالنا چاہا، لیکن امی آڑے آ گئیں۔ امی کا کہنا تھا کہ بہو گھر سے کہیں نہیں جائے گی، جو بھی مسئلے مسائل ہیں یہیں بیٹھ کر آپس میں حل کرو، لیکن بھائی کا کہنا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں، مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے اور خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس عورت سے شادی کی۔ بھائی نے افسوس سے پر لہجے میں کہا، لیکن امی کہنے لگی، مجھے خود بہو پہ اس بات کا بہت گلہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ اس گھر سے جائے۔ تو بھائی کہنے لگے، امی اگر یہ نہیں جائے گی تو وہ جنزاد شزا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہم کیا کریں گے پھر؟ بھائی نے بے بسی سے کہا تو امی نے کہا، اللہ مالک ہے۔ بھائی امی کو دیکھتے رہ گئے اور بھابھی ایک دم امی سے لپٹ گئیں اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر چلوں گی،
میں اب ایسا نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے معاف کر دیں اور شزا کے لیے آپ فکر مند نہ ہوں، میرا بھائی اس سے شادی کرے گا۔ بھابھی نے ایک دم اچانک سے کہا تو بھائی نے انہیں غصے سے گھورا اور انگلی اٹھا کر ان سے غصے میں کہا، شزا کے لیے اگر تمہارا بھائی آخری مرد بھی ہوا تو تب بھی اب میں شزا کی شادی اس سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر بھائی وہاں سے چلے گئے۔ میں بھائی کے فیصلے میں ان کے ساتھ تھی، لیکن اب مسئلہ اس جنزات کا تھا کہ اسے یہاں سے کیسے بھیجا جائے۔ اور یہ اس سے اگلے ہی دن کی بات ہے جب امی نے بھابھی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بہو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی امی کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، جی امی کہیے کیا کہنا ہے؟ امی کہنے لگیں، بہو جس عامل کے ساتھ مل کر تم نے شیزا کے اوپر جادو کروایا تھا، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں شیزا کے لیے توڑ کروانا چاہتی ہوں۔ امی نے بھابھی سے کہا تو بھابھی شرمندہ سی ہو گئیں اور کہنے لگیں، ٹھیک ہے امی، وہ جمعرات کے جمعرات ہی موجود ہوتے ہیں، میں جمعرات کو آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گی۔ بھابھی کی بات پر امی نے سر ہلا دیا اور اپنی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں۔ بھابھی وہاں سے شرمندہ سی اٹھ گئیں اور میرے پاس چلی آئیں۔ شزا میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے اوپر شیطان حاوی ہو گیا اور میں نے تم پر وہ عمل کروا دیا۔ میرا ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں یہ غلطی کر بیٹھی، مجھے معاف کر دو۔ بھابھی نے بہت پر امید لہجے میں کہا، لیکن میں نے بس خاموش نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ بھابھی کچھ دیر منتظر رہیں کہ شاید میں کچھ بولوں گی، لیکن میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ بھابھی وہاں سے چلی گئی اور میں دل گرفتہ سی بیٹھ گئی۔ کبھی ایک وقت تھا جب بھابھی کی ناراضگی پر میری جان پہ بنایا کرتی تھی، اور اب آج میرا دل بھابھی کو دیکھنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جمعرات میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ میں نے اور امی نے ایک ایک پل جیسے کانٹوں پر گزارا ہو۔ جمعرات کے دن امی مجھے ساتھ لے کر بھابھی کے ساتھ اسی بابا جی کے پاس چلی آئیں۔ اپنی باری آنے پر ہم نے اپنا مدعا بیان کیا تو بابا جی بہت حیران ہوئے اور بھابھی کو بھی حیرانی سے دیکھا اور کہنے لگے، بے شک یہ جادو اسی نے کروایا تھا اور اسی کے کہنے پر میں نے کیا تھا، لیکن اس کا توڑ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت سخت جادو ہے اور اس کا توڑ کرنا بہت مشکل ہے۔ ان بابا جی نے تو ہماری جان ہی نکال دی، لیکن امی رونے لگیں اور ان سے التجا کی کہ آخر کوئی تو حل ہوگا، کچھ تو ایسا ہوگا جس سے اس کا توڑ ہو سکے اور میری بیٹی واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ امی نے بہت آس اور امید سے کہا تو بابا جی کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اس کا بس ایک ہی حل ہے، اگر تو اس جن زادے نے تمہیں کوئی چیز دی ہے یا کوئی تحفہ دیا ہے یا اس کی کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے تو تم مجھے وہ دے دو، پھر اس کا توڑ کرنا آسان ہوگا۔ بابا جی نے کہا تو امی کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی اور کہنے لگی، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں ایک دم بولی اور کہا، بابا جی ہے، ایسی چیز ہے، اس جن زاد نے مجھے سرخ چوڑیاں اور کالا جوڑا تحفے میں دیا تھا، وہ ابھی تک گھر میں موجود ہے، میں آپ کو وہ لا دیتی ہوں۔ میری بات سن کر بابا جی مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، ہاں یہ تو سب سے اچھی بات ہے، تم ایسا کرو، مجھے وہ دونوں چیزیں لا دو اور پھر دیکھنا میں اس کا توڑ کر دوں گا۔ ہم بہت پر امید سے گھر لوٹے اور پھر میں نے فوراً وہ جوڑا اور چوڑیاں پکڑی اور میں اور امی دوبارہ ان بابا جی کے پاس چلے گئے۔ بھابھی اب گھر پر ہی رک گئی تھی کیونکہ بھائی گھر واپس آ چکے تھے۔ ان بابا جی نے وہ جوڑا اور چوڑیاں پکڑی اور اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک بہت زوردار چیخوں کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہے اور کسی اذیت میں چلا رہا ہے۔ تو پھر بابا جی نے ان دونوں چیزوں کو آگ میں جھونک دیا۔ وہ دونوں چیزیں جیسے جیسے جلنے لگی ویسے ویسے چیخیں بلند ہوتی گئیں اور پھر ایک دم چیخیں ساکت ہو گئیں۔ بابا جی نے کچھ پڑھ کر اس آگ پر پھونکا اور پھر میرے اوپر دم کیا اور کہا، اب تم محفوظ ہو، وہ جن ذات دوبارہ تمہارے پیچھے کبھی نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہیں تنگ کرے گا، بس اپنا صدقہ دیتی رہنا اور جتنا ہو سکے پڑھائی کرتی رہنا۔ بابا جی نے کہا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی امی کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ گھر واپس آئی تو بھابھی منتظر بیٹھی تھی۔ امی نے انہیں سارا کچھ بتا دیا تو وہ بھی ذرا مطمئن ہو گئیں، شاید انہیں بھی اطمینان ہو گیا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور ان کے کیے ہوئے جادو کے اثر میں نہیں ہوں۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی رات تھی جب میں بہت سکون سے سوئی۔ میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، دل و دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور امی بھی بہت سکون سے تھی۔ کچھ دنوں کے بعد امی نے دوبارہ سے میری شادی مہم کا آغاز کر دیا۔ رشتہ کروانے والی کو رشتے کے بارے میں کہا اور رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ میں امی کی سرگرمیاں دیکھ رہی تھی، بھابھی میری طرف بڑی آس بھری نظروں سے دیکھتی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا امید لگا بیٹھی تھی۔
یا شاید وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن میں ابھی انہیں معاف نہیں کر پائی تھی اور اس طرح منافقت بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے میں بھی خاموش تھی۔ پھر انہی دنوں میں رشتہ کروانے والی کا فون آیا۔ وہ ایک بہت اچھا رشتہ لے کر گھر آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت اچھا اور قابل ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، ہر لحاظ سے رشتہ بہت اچھا ہے۔ امی نے بھی انہیں جمعے کے دن کی دعوت دے ڈالی اور یوں گھر میں آج سے ہی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کیونکہ بیچ میں صرف ایک ہی دن تھا، امی نے صفائی ستھرائی پر بھی کافی زور دیا اور ساتھ ہی ساتھ کھانے کے لیے بھی کافی مینیو ترتیب دیا۔ یوں میں اور بھابھی اپنے اپنے کام انجام دینے لگی۔ جمعے کا دن تھا اور آج شام کو عصر کے بعد لڑکے والوں نے گھر آنا تھا۔ امی نے مجھے ہلکا سا تیار ہونے کا کہہ دیا۔ میں نہا کر چھت پر جا رہی تھی کہ بھابھی کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے مجھے اپنا نام سنائی دیا۔ بھابھی بھائی سے کہہ رہی تھی، میں شیزا کو بہت پسند کرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کہیں باہر بیاہی جائے، میں اسے اپنے بھائی کے ساتھ ہی دیکھتی تھی، لیکن میری یہ خواہش ہی رہ گئی اور میرے ایک غلط کام کی وجہ سے وہ مجھ سے اتنی دور چلی گئی ہے۔ بھابھی نے بہت یاسیت بھرے لہجے میں کہا تو میں ٹھٹک گئی اور پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ اور پھر عصر کے وقت بھابھی بھی تیار ہو کر باہر آ گئیں کیونکہ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے اسی طرح بیٹھا دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، شیزا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن میں کچھ نہ بولی۔ بھابھی اندر امی کے پاس کمرے میں چلی گئی۔ امی بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابھی نے پوچھا، امی کیا بات ہے؟ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں؟ امی نے کہا، ہاں بہو، وہ میں نے انہیں فون کر کے آنے سے منع کر دیا ہے۔ امی کی بات سن کر بھابھی حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ کیوں آخر؟ آپ نے کیوں منع کر دیا انہیں؟ تو امی کہنے لگیں، دراصل شیزا چاہتی ہے کہ وہ تمہارے بھائی سے شادی کرے اور اس نے صاف منع کر دیا ہے کہ میرے لیے کوئی اور رشتہ نہ دیکھا جائے، اسی لیے میں نے ان سے معذرت کر لی ہے، اور اب تم اپنی امی اور بھائی سے بولو کہ وہ کسی بھی دن آ کر رسم کر لیں اور ہم جلد ہی شادی کی تاریخ پکی کر لیتے ہیں۔ امی نے خوش دلی سے بھابھی سے کہا تو بھابھی ایک دم امی سے لپٹ گئی اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ بھابھی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئیں اور کہنے لگیں، شیزا تم جانتی نہیں میں کتنی خوش ہوں، تم نے مجھے معاف کر دیا، میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے گا، بس تم بھی اس کا خیال رکھنا۔ بھابھی میرے گلے لگی ہوئی تھی اور میں نے بھی آہستہ سے کہہ دیا، جی بھابھی، آپ میرے بھائی کا خیال رکھیے گا اور میں آپ کے بھائی کا خیال رکھوں گی۔ میری بات سن کر بھابھی ہنس دیں اور ان کی ہنسی میں میری ہنسی بھی شامل تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔